السلام علیکم حاضرین، ناظرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہے میرے استاد محترم جناب سر منظور احمد صاحب۔ آج استاد محترم آپ کے لیے ٹاپک لے کے آئے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کا مرد مومن۔ اور آج کی نشست میں علامہ اقبال کے اشعار سے، ان کے کلام سے استاد محترم ہمیں یہ بتانا پسند فرمائیں گے، بتائیں گے، اس کی ان اشعار کی تشریح بھی کریں گے۔ یہ فارسی میں نظم ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مرد مومن کے اندر کون سی صفات ہونی چاہیے، کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اور اسے اپنی زندگی جو ہے کن ڈائمینشنز کے ساتھ گزارنی ہوگی یا گزارنی چاہیے۔ تو میں گزارش کروں گا استاد محترم سے کہ اس کے اوپر تفصیل سے علامہ اقبال کے اشعار سے، علامہ اقبال کے افکار سے روشنی فرمائیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سر۔ ڈاکٹر صاحب، ہم متعدد بار جو ہے نا اس ڈائمینشن پر بات کر چکے ہیں کہ اقبال کا جو یہ سارا کلام ہے جی، کہ بالکل اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کو کوئی کان مل جائے اور جیسے جیسے آپ اس کو کھوتے ہیں اس میں دن بدن مزید سے مزید خزانے جو وہ ملتے ہیں۔ دریافت بالکل، ہوتے ہیں۔ کیا بات، اس میں کوئی کوئی شک نہیں۔ اور پھر وہ جب وہ یہاں تک کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر، کیا حضور میرا ایک لفظ بھی قرآن سے باہر نہیں، تو یہ ڈاکٹر صاحب ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسے دور میں، اور میں خصوصی طور پر میری ریکویسٹ ہے دست بدستہ میں اپنے تمام جو ہمارے علماء ہیں، جو دانشور ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، جی سر، اور قرآن پر غور و خوض کرنے والے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ علامہ نے 1918 میں جو اسرار و رموز بے خودی، جو جی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ 1918 کہ یعنی کہاں 1918 اور کہاں 1930 اور کہاں 1947، کہ یہ درویش جو ہے یہ یعنی قرآن پر اپنا ایک جو نقطہ نظر تھا وہ 1918 میں واضح تھا ان کے اوپر۔ ہاں بالکل صحیح ہے، تو بالکل صحیح۔ اس میں ڈاکٹر صاحب میں اپنے ان یعنی طلباء کے لیے یا جو شوق رکھتے ہیں ان کے لیے میں یہ حوالہ دوں گا کہ یہ رموز بے خودی میں خلاصہ مطالب مثنوی در تفسیر سورہ اخلاص۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ یہاں سے ایک سیکنڈ کے لیے اجازت دیں۔ مرد مومن سے مراد میل اور فیمیل دونوں ہیں؟ دونوں کے لیے انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ صفات ہونی چاہیے، یہ ان کے اندر خصوصیات ہونی چاہیے۔ ان کی شخصیت کے جو بے شمار پہلو بنتے ہیں، ڈائمینشن، وہ سب کی سب اس میں یہ اس کے اندر یہ ڈائمینشن، یعنی اس کا تشخص جو ہے وہ اجاگر کرنے کے لیے، اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے یہ صفات کا ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک قسم کی انہوں نے کسوٹی بتائی ہے کہ جو بھی میل ہے، فیمیل ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جیسے بھی ہے، اس کو جب مرد مومن تبھی بنے گا کہ ان خصوصیات کا حامل ہوگا۔ ہاں، جس طرح اقبال نے یعنی اردو میں جو ہے نا ایک جگہ انہوں نے کہا ہے کہ ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، صحیح صحیح، قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ یہ کیا ہے؟ یہ مرد مومن کے مختلف ان کی جو شخصیت ہے، پرسنالٹی ہے، اس کی مختلف جو ہے نا یہ ہاں۔ تو یہاں اقبال نے، میں کہتا ہوں کہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ بہت بڑا، اور یہ بطور ایک طالب علم میں کہتا ہوں، اگرچہ ان کا ایک پروگرام تھا کہ میں وہ لکھنا چاہتے تھے کہ جیسے میں نے قرآن کو سمجھا، جی وہ لکھنا چاہتے تھے، سنا ہے کو کچھ نوٹ بھی ان کے تیار ہو گئے تھے، لیکن وہ نہیں آج وہ زندگی نے وفا نہیں کی۔ لیکن یہ جو ہے نا بڑی، میں کہتا ہوں یہ کہ یہ ان کا یہ کہنا کہ یعنی در تفسیر سورہ اخلاص، تو اس میں آج میں اپنے یعنی
جتنے بھی ہمارے یہ اچھا کولیگ مطلب ہیں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سورہ اخلاص سے انہوں نے یہ چیز نکالی ہے کہ مرد مومن کے اندر کیا کیا نشانیاں ہونی چاہیے, کیا خصوصیات. اچھا ماشاء اللہ, کیا بات. پلیز ارشاد سر. تو اس میں جو ہے نا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کہ یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ دنیا میں اس جیسا کوئی نہیں. کوئی بالکل بالکل کوئی شک نہیں. تو اور ڈاکٹر صاحب یہ ایک شعر جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جس طرح اقبال نے کہا ہے نا کہ فقیر راہ کو بخشے گئے ہیں اسرار سلطانی. کہتا ہوں میں تو ہے تو درویش ہوں, لیکن کہتا ہوں مجھے جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے فقیر راہ کو بخشے گئے ہیں اسرار سلطانی, بہا میری نوا کی دولت پرویز ہے ساقی. کہتا کہ سارا ایران ایک سائڈ پر اسی دولت لگا دی جائے پھر بھی میرا کلام جو وہ نہیں خرید سکتے. اللہ کیا بات. تو فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے حوالے سے مسلم میں چشم از جہاں بربستہ چیست, جی فطرت این دل بحق پیوستہ چیست, جی کہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ مرد مومن جس نے خدا کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا ہو, جی اس کی فطرت کیا بنتی ہے. اچھا تعلق جوڑنے کے بعد اچھا اچھا نیچر کیا بن جائے گی اس کی. اچھا کہ جو جس کے یہ ہو کہ اس نے خدا سے اپنا ناطا جوڑ لیا ہو, تو اس کی فطرت اس کی شخصیت میں کیا چیزیں آئیں گی, چینجز آئیں گی. اس کی پہچان کیا ہوگی. کچھ لالا ایک او برسرے کوہ دمید گوشائے دامان گلچینی ندید, اس کی مثال اس گلے لالا کی طرح ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر ہے. اچھا ماشاء اللہ. بالکل صحیح. یعنی پہاڑ کی چوٹی پر وہ گلے لالا جو ہے چمک رہا ہے, جہاں پر کسی کوئی بھی پہنچ نہیں ہے, اس کی پہنچ نہیں جو کہ جناب نا اس کو توڑنے کی کوشش کرے, یعنی وہ کسی کا غلام نہیں ہے. بلند ہو جاتا ہے, سب سے بلند ہو جاتا ہے. صحیح. آتش او شولہ گیرد ببر از نفس ہائے نخستین سحر, اور وہ گلے لالا کہ جب صبح کی ہوا چلتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی, تو کہتا ہے کہ اس ٹھنڈی ہوا کے چلنے سے وہ گلے لالا جو ہے وہ اس کی پتیاں کھلتی ہیں. یعنی وہ اس کی شخصیت جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا. آتش او شولہ گیرد ببر, جی سر, کہ اب وہ اپنے اب جب یہ جو گنچا ہوتا ہے اس میں 40-50 پتیاں جب ہوتی ہیں, تو جب شبنم کے بعد وہ نرم ہوتا ہے, جب ہوا چلتی ہے تو ایک ایک پنکھڑی اس کی الگ الگ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں جیسے جیسے پنکھڑی کھلتی ہے اس کے اندر وہ جناب نا وہ ڈوڈا بنتا ہے, وہ ڈوڈے سے وہ آتش گلابی. کیا بات, کیا مثال. آسماں زا آگوش خود نہ گزاردش کوک بے وامندہ پنداردش بوس دش اول شعائے آفتاب شبنم از چشمش بشوید گرد خواب. اور وہ گلے لالا جو پہاڑ کی چوٹی پر ہوتا ہے اور سب سے پہلے سورج کی شعاع جو ہے نا اس کا آ کے بوسہ لیتی ہے. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پہاڑ بھی جو ہیں وہ سب سے پہلے سورج کی شعائیں اس کے اوپر پڑتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ یہ مرد مومن اس گلے لالا کی طرح کہ سب سے پہلے سورج کی شعائیں بھی اسے آ کے بوسہ لیتی ہیں, قدم بوسی کرتی ہیں قسم کی. اور شبنم جو ہے جی جی اس کے آنکھوں سے اس کا منہ صاف کرتی ہے. یعنی شبنم جو ہے وہ گلے لالا کہ صبح کی کرن سب سے پہلے اس کے اوپر پڑتی ہے, اور شبنم جو ہے نا اس سے وہ اپنا منہ صاف کرتا ہے. جیسے کہ محل میں بادشاہی محل میں بادشاہ لوگوں کے کنیزی ایسا منہ صاف کر ان کے اٹھتے ہی. یعنی ڈاکٹر صاحب کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو مرد مومن ہے اس کی جو شخصیت کے جو وہ کسی کا غلام نہیں ہے, کسی کا دست نگر نہیں ہے. صحیح. فطرت جو ہے نا وہ خود بخود وہ اس کے رکھوالی کرتی ہے. ہاں. پھر کہتے ہیں رشتہ بالم یکن باید کوی, جی تا تو در اقوام بے ہمتا شوی. اوے او میرے دوست, جی کہتا ہے تو اپنا تعلق کس سے اس سے جوڑ, جی تاکہ تو طاقتور ہو جائے. کیا بات. ولم یکن لہ کفوا احد, یعنی اے مسلمانوں تمہیں ساری جو ہے توجہ جو ہے نا, یعنی تمہیں بھروسہ جو ہے خدا کی ذات پر ہونا چاہیے. اور اگر تم نے اس سے رشتہ جوڑ لیا, دوستی کر لی, تو کہتا تو پوری دنیا میں جس طرح اللہ
وہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، تو بھی ویسا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی صفت، یعنی خدائی صفت تمہارے اندر پیدا ہو ہاں جائے گی۔ کہتا ہے وہ رشتہ ہے بالکل بالم یکن بالکل باید قوی، کہ جس طرح اللہ قوی ہے کہتا ہے اس سے تعلق جوڑو، اس جیسے ہو جاؤ گے۔ اور اسی لیے بار بار کہا گیا کہ بجائے اس کے تسبیح کریں کہ نام لیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 نام ہیں ان کی تسبیحاں کریں، تسبیحاں نہیں کرنی، ان کے ناموں کی جو صفات ہے وہ صفات اپنی باڈی کے اندر اپنے اندر لانی ہے، ان جیسا ہونا ہے۔ اچھا، اور یہ جو ہے نا اپنے خود آگاہی جو ہے نا، جی جی، یہی ہے نا کہ بھئی خود آگاہی کیا ہے؟ اور جو اقبال نے ایک جگہ اس کو اللہ رحمہ نے بھی بڑے خوبصورت طریقے سے کہا ہے نا کہ رنگ او برکن مثال او شوی، جی ماشاءاللہ، جی جی، رنگ او یعنی اللہ کی صفتیں اختیار کرو، بالکل، اور اگر پورا کچھ نہ کچھ جھلک نظر آئے نا، پتہ لگے کہ تم مسلمان ہو۔ رنگ او برکن مثال او شوی، جی جی، در جہاں عکس جمال او شوی، رشتہ بالم یکن باید کبھی تاتو در اقوام بے ہمتا شوی، آنکھ ذاتش واحد است و لا شریک، کہتا ہے یہ وہ ذات ہے جو کہ واحد ہے، جو یکتا ہے، بالکل، بنداش ہم در نہ سازت با شریک، اس کا بندہ ہو کے اور تیرا بھی کوئی شریک نہیں ہوگا۔ مجھے سر موقع دیجیے گا، مجھے یاد آ گیا کرکٹر مشتاق احمد جو تبلیغی جماعت میں چلے گئے، اور ماشاءاللہ ان کی نے داڑھی وغیرہ رکھ لی اور پگڑی اس طرح پہننے کے لگ گئے، بالکل نہ کہہ رہے میں ایک جگہ پریس کانفرنس کر رہا تھا، تو سارے کرکٹر بیٹھے ہوئے تھے، انگریز تھے، آسٹریلین تھے، انگلینڈ وغیرہ کے تھے، تو ایک بندہ نا باتوں ان کی عادت ہے گالی دینا، تو اس نے گالی دی نا، میں ابھی اس میں محفل میں تھا، میں اس کے سامنے تھا، تو وہ آ کے اس نے مجھے سوری بولا کہ یار گستاخی معاف، میں نے آپ کے سامنے گالی دے دی، مجھے کہ یار کوئی بات نہیں، اوکے، کیونکہ یہ تمہاری نیچر میں تمہاروں عادت ہے اس چیز کی۔ کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، تمہارا جو ہولیہ جو ہے نا، یہ مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں تمہارے سامنے اس قسم کے نام لوں یا ایسی حرکتیں کروں نا۔ تو مطلب ہے کہ یہ بھی فرما رہے ہیں علامہ اقبال بھی کہ وہ ہولیہ کرنا پڑے گا، وہ صفات اپنے اندر ڈالنی پڑے گی تاکہ لگے کہ آپ مرد مومن ہو، لگے کہ آپ مسلمان ہو، یعنی اس میں آپ میں پھر جب یہ چیزیں آ جائیں گی تو پھر اگلا خود بہت بالکل مرد مومن جمالیاتی اور جلالی پہلو آتے ہیں سارے وہ شخصیت میں۔ جی ہاں، ارشاد، آنکھ ذاتش واحد است و لا شریک، جی، کہ جس کے ساتھ تو تعلق جوڑ رہا ہے وہ تو واحد اور لا شریک ہے، بنداش ہم در نہ سازت با شریک، مومن بالائے ہر بالا ترے، بالکل، کہتا ہو وہ مومن ساری بلندیوں سے سب، مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت او برن تابت ہم سر، کہتا ہے وہ تو اتنا خوددار اور غیرت مند ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرے جیسا کوئی نہ ہو۔ جیسے وہ ہمارے یہاں ہمارا جانور بھی ایک ہے نا جس کو ہمارا وہ نشان مانتے ہیں، مارخور، وہ سب سے پہاڑیوں کی چوٹی پہ سب سے اونچی جگہ پہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھتا جا کے، بالکل صحیح۔ خرقہ لا تحزنوا اندر برش انتم العلون تاج برسرش، یہ قرآن شریف کی آیت ہے جی، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر تم یا مت خوف کھاؤ، مت غم کرو، اگر تم مومن ہو تو تم ہی کامیاب ہو۔ بالکل بالکل، خرقہ لا تحزنوا اندر برش انتم العلون تاج برسرش، می کشد بارے دو عالم دوش او، بحر و بر پروردہ آغوش او، کہ وہ مرد مومن جو ہے وہ دنیا بھر کے جو وہ یعنی کہیں بھی اگر ظلم و ستم ہے تو وہ جو ہے پہنچا بات جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے، کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل ظلم اٹھانے کے لیے، بالکل۔ برگ وے تندر مدامہ فگندہ گوش، برق اگر ریزت ہمیں گیرت، کہ وہ ہر وقت وہ کہتا ہے کہاں میری ضرورت ہے میں حاضر ہوں، صحیح، کیا بات۔ اور اس کی مثال کیا ہے؟ پیش باطل تیغ، جی، کہ باطل کے سامنے تلوار کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کی مثال ہمارے پاس موجود بھی ہے، محمد بن قاسم جو 17 سال کا جوان لڑکا تھا، جب اس نے سنا سندھ کی عورت نے بچی نے آواز لگائی تھی تو وہ دیکھا کہاں سے آیا، عرب سے آیا تھا، اور آگے وہ ہندوؤں کو ان کی لشکر تھا جو ان کا مہاراجا کا، اس کے ساتھ لڑا اور ان کو آزادی دلوائی۔ پیش باطل تیغ، جی، وہ پیش حق سپر، صحیح، اور حق کے سامنے وہ جناب ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بالکل، یہ مرد مومن کی نشانی ہے۔ بالکل، امر و نہیں ہے او آیار خیر و شر، اور اس کا امر اور نہیں کا جو معیار ہے وہی ایک کسوٹی بن جاتا ہے۔ کیا بات۔ در گرا صد شولہ دارد اخ گرش، زندگی گیرت کمال جو رش، کہ پوری زندگی جو ہے جی
ایسی شخصیتوں سے وہ جناب اس کو کمال حاصل ہوتا ہے. در فضائے ای جہان ہائے ہو نغمہ پیدا نیس جز تکبیر ہو جی عفو عدل و بذل و احسانش عظیم. صحیح. کہتا ہے وہ دنیا میں اس طرح رہتا ہے کہ جناب یعنی درگزر کرنا، عدل، احسان، ہم بقہر ہو اندر مزاج ہو، اور غصے کی حالت میں بھی اس میں جناب نہ رحم کی ہوتا ہے. ہم بقہر اندر مزاج ہو کریم. قرآن میں بھی تو یہی فرمایا گیا کہ جو ہیں جو آپس میں مجاہد ہیں، یہ صحابہ کرام ہیں، آپس میں بڑی ہمدردی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے ہیں، مگر باطل کے جب مقابلہ آتا ہے تو بہت سخت ہو جاتی ہیں. کفر کے جب مقابلہ کرتے ہیں تو ایک دم سخت ہو جاتی ہیں. اور آئے کہتے ہیں سازے او در بزم ہا خاطر نواز سوزے او در رزم ہا آہن گداس. کہ جب وہ دوستوں میں بیٹھا ہوتا ہے تو سارے دوست اس سے جو ہے نا وہ ان کا دل مو لیتا ہے، اور جب کبھی وہ لڑائی کا وقت آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ فولاد کی طرح. یہ مرد مومن کی نشانی ہے. در گلستہ با ناول ہم سفیر در بیاں جرہ باز سید گیر. کہ وہ یعنی باغ میں وہ یعنی بلبلوں کا ساتھی بن جاتا ہے، اور بیاباں میں وہ جناب نا شاہین کی طرح اپنے شکار پر جھڑپتا ہے. کیا بات، کیا بات. ہاں صحیح. تائے رش منکار بر اختر زند آنسوئے ای کوہنا چیزیں بر زند. اور ہر وقت وہ یعنی اس کا لفظی معنی ہے کہ وہ ایک ایسا پرندہ ہے کہ جو آسمان پر جا کے چونچ مارتا ہے. صحیح. یعنی مرد مومن جو ہے نا ہر وقت وہ یعنی اس میں روحانیت جو ہے نا وہ رہے گی. ہر وقت اس کا جو تعلق ہوگا کہ میں خدا کے سامنے مجھے پیش ہونا ہے. صحیح. اب یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں یہ 20ویں صدی میں ہندوستان سے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے تو پروازے پرے نہ کشودہ ہی جی جی کرم کے استی زیر خاک آسودہ ہی. جی. او ہندوستان کے مسلمان، تو نے ابھی تو شہباز ہے، صحیح. اور تو نے ابھی تک اپنے پر ہی نہیں کھولے، پرواز ہی نہیں پکڑی. اور تجھے خیال ہے کہ تو کیا چیز ہے. تو با پروازے پرے نہ کشودہ ہی کرم کے استی. کہتا تو کیشوا ہے، جس کو پنجابی گنڈویا نہیں آتے جو گندگی میں اور ڈیروں میں رہتا ہے. وہ کہتا ہے تو گنڈوئے کی کیچوی کی طرح تو زمین کے اندر دسا ہوا ہے تو شہباز ہے. تو با پروازے پرے نہ کشودہ ہی کرم کے استی. کہتا شرم کر، تو کیچوا ہے کہ وہ گندگی کے نیچے تو غلام ہے. خار از محجور قرآن شدی شکوہ شنجے گردش دورہ شدی. اور تو زمانے کا گلہ کرتا ہے، اور اصل بات ہے کہ تو نے قرآن سے اپنا ناتا توڑ لیا ہوا. اصل تیری غلامی کی وجہ یہ ہے کہ تو قرآن پر تیری گرپ بھی نہیں ہے. تار کے قرآن کی بھی ذکر کیا تھا نا کہ تو اس وجہ سے ذلیل و خوار ہے. تار کے قرآن ڈاکٹر صاحب جو کہتے خار از محجور قرآن شدی کرم کے شکوہ سنج گرد. اور تو اپنی مقدر و زمین کو کہتا ہے کہ میری ایسی نہیں ہے. اے چو شبنم برز می افتندہ ہی در بغل داری کتاب زندہ ہے. او اے ہندوستانی کے مسلمانوں، تمہیں کوئی خودداری غیرت شرمندگی ہونی چاہیے کہ تمہارے بغل میں قرآن ہے. اللہ اکبر. اور تو شبنم کی طرح، شبنم جب اوس گرتی ہے نا تو کوئی پتہ نہیں لگتا. یعنی مقصد یہاں اویئرنیس و بیداری کیا ہے کہ تمہارے پاس قرآن ہے. جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ اس کا جو مرد مومن ہے اس کی تو یہ نشانیاں ہونی چاہیے. اور تمہاری جو ہے اسے تو پوری دنیا پہ حاوی ہونا چاہیے. بالکل. ہاں. اور آخر میں وہ کہتے ہیں تا کجا در خاک می گیری وطن. جی. او ہندوستان کے مسلمانوں، تم کب تک یہ اس غلامی اور بغیرتی میں جو ہے نا تم مبتلا رہو گے، اور تم اپنی زندگی کیچوی کی طرح گزارو گے. رخت بردار کہتا ہے اس صورتحال کو ختم کرو. شیر بنو. ہاں. شائن بنو. شائن بنو. رخت بردار و سر گردو فگن. اور اٹھ اور اس کائنات کو فتح کر. بدل دے. یہ ہے ڈاکٹر صاحب کیا بات مرد مومن کی. اور یہ دیکھو اقبال علیہ رحمہ کہتا ہے یہ قرآن یہ آج تک ہمیں ڈاکٹر صاحب جی جی میں اس وجہ سے کہتا ہوں کہ یہ بہت یعنی عظیم شخصیت ہے. جب میں کہتا ہوں اقبال کیوں، جی ڈاکٹر صاحب میں بطور ایک طالب علم کے کہتا ہوں کہ یہ جو نقطہ نظر ہے، میں نے بے شمار لٹریچر پڑھا ہے، لیکن خدا کی قسم یہ جو انہوں نے غلامیہ کلہ وقوفات کے ساتھ جو زندگی کے ساتھ جو تعلق جوڑا ہے کسی نے نہیں بتایا آج تک. بالکل.
اور ماشاءاللہ آپ کی یہ چھوٹی سی عمر ہے 80 سال فقط، ماشاءاللہ اس میں جو کچھ آپ نے سیکھا ہے وہ آپ نے ہم سامنے کر دیا ماشاءاللہ، اللہ ہمیں بھی ساری توفیق دے۔ تو میں یہاں پہ ایک جسارت یہ کروں گا، مجھے بڑا اچھا وہ یاد آ گیا کہ جب آپ بات کر رہے تھے کہ مسلمان جو ہے آپس میں بڑے نرم دل ہوتے ہیں، قرآن میں بھی یہ فرمایا گیا، اللہ نے بھی یہ فرمایا ہے، تو اور جب باطل سامنے آتا ہے، جب کافر سامنے آتے ہیں تو وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ ایک قصہ یاد آ گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب وہ خلیفہ تھے تو ظاہر بہت سخت آدمی تھے، بڑے اور تقریباً 35 لاکھ مربع میل کی زمین ان کے نیچے تھی اور اس کے اوپران تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی ان کی بیوی ان کو بہت تنگ کرتی تھی، بڑی پریشان ہوتے تھے۔ تو ایک دفعہ کہا یار چاہتا ہوں آپ نے خلیفہ سے بات کرتا ہوں کہ میری بیوی کو بلا کے سمجھا دے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جب وہ آئے نا ان کے محلے میں، تو یہ ان کی گلی میں جب پہنچے تو ان کو ایک عورت کی آواز آ رہی تھی اونچی اونچی نا، بڑے پریشان ہیں، حیران ہوئے کیا کہ حضرت عمر جو خلیفہ ہیں ان کے محلے میں ایسی آواز۔ تھوڑا سا اور قریب آئے تو دیکھا کہ ان کے گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ پردہ لگا ہوا تھا، تو یہ کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یار یہ تو ان کے گھر میں بھی یہی معاملہ چل رہا ہے، تو یہ میری بیوی کو کیا نصیحت کریں گے۔ ابھی یہ پلٹے ہی نا، اتنی دیر میں وہ پردہ اٹھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے نا، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بندہ شاید میری طرف ہی آ رہا تھا اور اسے شور صاحب سن کے یہ واپس جا رہا ہے۔ تو اس کو بولے رک جاؤ، وہ نہیں رکا، کہتے اسود، تو اسے غصے سے بولا رک جاؤ، تو پھر روک کے ڈر کے یار یہ تو وہی بڑا وہی آواز ہے۔ خیر مڑے پوچھے وہ کیا وجہ جی؟ جی میں تو اس لیے آیا تھا، تو وہی معاملہ آپ کے گھر بھی چل رہا ہے، اسی طریقے سے آپ کے یہاں بھی شور چل رہا ہے، میرے گھر بھی یہ روز ہوتا ہے۔ تو مسکرا دیے اور اس نے کہا یار کوئی بات نہیں یار، کیا ہو گیا؟ دیکھو تمہاری جو بیوی ہے صبح سے لے کے شام تک کام کرتی ہے، مہمان آئے ان کی خاطرداری کرتی ہے، بچوں کی پرورش کرتی ہے، بچوں کو تعلیم دیتی ہے، گھر کے سارے کام کرتی ہے، اور جب تم تھکے ہارے باہر سے آتے ہو تمہارے لیے راحت کا سبب بھی بنتی ہے۔ اگر بیچ میں کوئی ایک چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے تو بندہ اگنور کر دیتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، اس میں تو بڑی سی کیا بات ہے، اور تم بھی خاموشی، دیکھو میں کو بولو میں بھی تو خاموشی سے باہر آ گیا ہوں، تو وہاں سائڈ پہ ہو گیا ہوں، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ٹھنڈی ہو جائے گی، ٹھیک ہو جائے گی۔ تو مطلب ہے کہ مومن کی یہ نشانی ہے کہ ایسا بھی کچھ ہو، مطلب ہے یہ پھر پازیٹیو سوچتا ہے اور ہر چیز سے پازیٹیوٹی اور مثبت پر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آج کی یہ ماشاءاللہ ہمیں یہ چیز جو ہے مرد مومن کے حساب سے ان کی تشخص و شخصیت کے بارے میں علامہ اقبال نے جو ہمارے سامنے جو ان کی تعریفیں ان صفات ہمارے سامنے رکھی ہیں اور اجاگر کی ہیں، اور سورہ جو ہماری قل هو اللہ احد ہے، اخلاص ہے، اس سے انہوں نے ایک تفسیر یہ بیان کی ہے کہ ہمارے یہاں ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر جو اللہ تعالیٰ کی صفات نام ہیں، ان صفات، ان ناموں کی جو صفات ہیں، صفتیں ہیں، جو معنی ہیں، وہ اپنے اندر لے کے آئیں۔ حضرت مثلا کے نام مبارک ہیں، جو اسماء مبارک ہیں، ان جیسی صفتیں اپنے اندر کوشش کرے پیدا کرنے کی، بے شک سب کی ساری نہ ہو، ایک ہو، دو، تین، کچھ ہو جائے، کچھ نہ کچھ کرے تاکہ لگے لوگوں کو نظر آئے، جس طرح وہ مشتاق محمد جو ہے کریکٹر ان کی میں نے بات کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ میرے چہرہ دیکھ کے پہچان کہتے ہیں یار مجھے آپ کا چہرہ ہو لیا جائے، مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں آپ کے سامنے کوئی گندی بات کروں۔ تو اس طرح لوگوں کو ہمارے چہرے سے محسوس ہونا چاہیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمارے چلنے پھرنے، ہمارے رہن سہن اور چلن سے محسوس ہونا چاہیے کہ یار یہ لوگ جو ہیں یہ مرد مومن ہیں۔ تو اسی کے ساتھ جا دیجیے، اور خواتین و حضرات، حاضرین ناظرین سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے بچوں کو سمجھائیں، طلبات کو سمجھائیں، اس پیغام کو، علامہ اقبال کے کلام کو گھر گھر بچے تک پہنچائیں۔ تو اس کے ساتھ اجازت دیجیے، جلدی آپ کے ہاں نئی ایک ٹاپک کے ساتھ علامہ اقبال کے افکار کلام سے حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد۔